تو یاد رکھو پھر خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا کرو. لوگ آ کے کہتے ہیں ہائے بیچارہ اتنا غموں کا مارا مر گیا, لٹک گیا, کتنا اس کو ذہنی ٹارچر کیا ہے. اتنا ذہنی ٹارچر کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ میں برداشت کی طاقت ختم ہو جائے, یہ ناممکن ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ خودکشی کو حلال قرار دیتے. دیکھو اللہ نے کہا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, لیکن اللہ نے کہا اگر بھوک سے یہ حالت ہو جائے کہ مرنے لگو بھوکے ہو کے, تو پھر اتنا کھا سکتے ہو جس سے کمر سیدھی ہو جائے. تو اللہ کو پتا تھا بھائی بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہے, بھوک سے مرنا بڑا مشکل ہے, تو اللہ نے حرام کی اجازت دے دی کہ نہیں دے دی؟ لیکن اللہ نے خودکشی کی اجازت نہیں دی. اس کا مطلب انسان پر کبھی کوئی غم ایسا نہیں آتا جس سے خودکشی اس کے لیے حلال ہو جائے. خودکشی کرنے والا اللہ پہ نظر نہیں رکھتا, اپنے پیدا کرنے والے پر نظر نہیں رکھتا, اللہ سے نظر ہٹاتا ہے, مخلوق سے دل لگاتا ہے, مخلوق پہ نظر رکھتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا تو نے اس سے لو کیوں نہیں لگائی؟ ایسے غم کے موقع پر اس سے اپنی حاجت بیان کرتا, اس کے سامنے روتا, وہ کم از کم تجھے تسلی دے دیتا ضرور. اور آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ ویسے اور زیادہ بری موتیں ہیں. وہ اس لیے بری موتیں ہیں کہ آج کل کی خودکشی زیادہ تر ناکام محبت پہ ہوتی ہے. ناکام محبت نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا میرا. آپ چلے جاؤ ضیاء الدین عباسی یا اور کسی گورنمنٹ کے بڑے ہاسپٹل, تو وہاں جتنے خودکشی کے کیس آئیں گے وہ سارے ینگ جنریشن کے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بے روزگاری کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہے محبت ناکام. سمجھ رہے ہیں؟ چاہتے تھے کہ مل جائے مگر ملی نہیں, اور وہ چاہتی تھی کہ مل جائے مگر ملا نہیں. اس پہ جا کے کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی گولی مار لیتا ہے, کوئی. خواتین زیادہ تر بلیچ پی رہی ہیں آج کل, بلیچ پیتی ہیں. لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں, چسکے لیتے ہیں, جب دل بھر جاتا ہے شادی کے لارے رپے دیتے رہتے ہیں, پیسے ویسے دیتے رہتے ہیں, شادی کے لارے رپے دیے. شادی کیوں کرے گا یہ آدمی بھائی؟ اس کے پاس لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ جیسے اس نے دوستی لگائی, اس سے اور سینکڑوں لڑکیاں دوستیاں لگانے کے لیے, تو سب سے ستار بھائی, غفار بھائی, وسیم بھائی کے نام سے سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں, سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان سے ہر ایک سے دوستیاں لگاتا ہے, ہر ایک کو چکنی چپڑی باتیں کر کے پٹاتا ہے, اور جب وہ بیچاری شادی کا کہتی ہے تو گولیاں دیتا ہے, اس کو گھماتا ہے باتوں کو. تو اس سے خودکشی کے جو کیسز آ رہے ہیں نا, اس میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, اور اس میں قصور بھی لڑکیوں ہی کا زیادہ ہے. اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کیا تھا کہ اس میں رہو, اپنی عزت کی, اپنی عفت کی حفاظت کرو, اپنے جسم کی نمائش نہ کرو. میڈیا نے آزاد کر دیا سب کو کہ بھئی براڈ مائنڈڈ بنو, براڈ مائنڈ, کشادہ ذہن ہونا چاہیے. کیا ہے کہ عورتوں کو برقعوں میں بند کر دیا. تو جب آپ نے عورت کو کھول دیا تو مردوں کے پاس دیکھنے کے مواقع بہت ہیں. اب وہ کیوں شادی کر کے ایک بیوی سے دل لگائے گا؟ وہ کہے گا یہ ٹینشن, 100 لڑکیاں دوستیوں کے لیے دفتروں میں بھی مل رہی ہیں, اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. تو پھر وہ چسکے لینے کے چکر میں لگا رہتا ہے ہر وقت. زندگی کس کی برباد ہو رہی ہے؟ لڑکیوں کی زندگی برباد. اور ماں باپ نے ان کو ایسا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہاں جا رہی ہے, کدھر سے آ رہی ہے, اس موبائل میں تو گھنٹوں گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے, کوئی کیا لگتا ہے تیرا جو اس سے تو ایک گھنٹے سے پیکج کرا کرا کے باتیں کرتی ہے. ماں باپ کو ان چیزوں سے ہوش ہی نہیں. یہ جو عرض کر رہا تھا کہ خودکشی کرنے والے پہ ترس نہ کھایا کریں. اور آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ تو بہت ہی گندی, حرام, مردار کی محبت میں لٹکتے ہیں جا کے. کتنے کیسز آئے ہیں, کسی لڑکی سے عشق ہوا, شادی نہیں ہوئی, مار دیا اپنے آپ کو. اس لڑکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. تھوڑے دن وہ روئے گی ہائے میرا سچا عاشق تھا, شادی پھر کرتی ہے اس مردے کے ساتھ. اس نے اتنی قربانی دی, لٹک گیا اس کی خاطر, شادی پھر بھی یہ کسی اور کے ساتھ کرے گی اور تھوڑے دنوں میں اس کو بھول جائے گی. یہ عاشق قیامت کے دن بھی اپنی معشوقہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. تو کیا فائدہ ایسی مردار کی محبتوں کا جس میں آپ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دو, محبوب پھر بھی آپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو. اور لڑکی کبھی کسی مرد کے, لڑکے کی عشق میں ہلاک ہو جاتی ہے
اس سے لڑکے کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر کہیں اور شادی کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو عشق معاشقے میں جو خودکشی ہوتی ہے یہ بڑی بری موت ہے۔ دعا کیا کرو اللہ اس گندی موت سے سب کو بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو قوم کے مقتدا اور رہبر کو یا مسجد کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھے، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھے، کسی قاری حافظ کو کھڑا کر دیں بھائی تم پڑھاؤ، جو علاقے میں کوئی رہبر ہے، روحانی پیشوا ہے، اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اس کے جنازے کا۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ اس نے یہ بھی ناشکری میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی۔ اللہ کی اس مخلوق پر جو سب سے بڑا انعام ہے وہ کیا ہے؟ زندگی دی ہے۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے اس گفٹ کو واپس کر دیا۔ کوئی آپ کا دوست بہت قیمتی تحفہ آپ کو لا کے دیتا ہے، بہت قیمتی تحفہ، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا کوئی بہت زبردست تحفہ آپ کو لا کے دیتا ہے، اور آپ اس کے منہ پہ واپس کر دیں اس کو مجھے نہیں چاہیے، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ وہ کتنی توہین محسوس کرے گا اس میں۔ اللہ نے ہمیں مخلوق کو جو زندگی دی، اور اس زندگی میں بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ سب سے زیادہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، آپ نے اس کی وہ زندگی اس کے واپس کر دی ایسے توہین والے طریقے سے۔ کوئی بجلی سے اپنے آپ کو کرنٹ مار دیا، کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا، اللہ کو بڑا غضب آتا ہے۔ خودکشی کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سزا تو بعد میں ملے گی۔ جس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو جب اس کو دفنایا جاتا ہے برزخ میں، وہی چیز پیدا کی جاتی ہے جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، پھر قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو وہ ہلاک کرتا رہے گا۔ فرمایا جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا، یہ بلڈنگ سے گرا کے مارا، تو عالم برزخ میں اس کے لیے بلڈنگ یا پہاڑ بنایا جائے گا اور اسی سے اپنے آپ کو گرا کے مارتا رہے گا۔ قیامت تک یہی جرم، یہی سزا ملتی رہے گی اس کو۔ جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے ہلاک کیا، قیامت تک آگ میں پھینکا جائے گا، اس کو جب جلے گا نکالا جائے گا، پھر دوبارہ آگ میں ڈالا جائے گا، یہی سزا ملتی رہے گی اس کو۔ اور خودکشی کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد غم سے نکل جاؤں گا، وہ یہ سمجھتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو بس سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ یہ کافر کا نظریہ ہے، کافر کا۔ اللہ نے بتایا کہ مرنے کے بعد تم فنا نہیں ہوتے، انسان کی روح زندہ رہتی ہے۔ دیکھو یہ روح بڑی عجیب چیز ہے، اس کی آپ کو